سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظاہرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ آج جس تاریخ میں ہم جی رہے ہیں اس میں تاریخی کردار، تاریخی لوگوں کو یاد کرنا خود ایک تاریخی واقعہ ہے، اور تاریخ میں اگر ہم ذرا سا ڈوبیں اور غرق ہونے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں نکھار ملتا ہے، طلوع کا وقت آتا ہے جب ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس پہنچتے ہیں کہ جس نے انتہائی ضروری کردار، انتہائی اہلیت کے ساتھ، شرفیت کے ساتھ، ظرفیت کے ساتھ، مقام کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ انجام دیا۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب، کیا کمال شخصیت کے مالک ہیں، کیا کردار آپ نے نبھایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ساتھ ساتھ رضائی بھائی بھی ہیں، 2 یا 4 سال آپ سے عمر میں زیادہ ہیں، مگر آپ کا احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی فرماتے اور اپنے اصحاب کو بھی حکم دیتے۔ تمام صحابہ کرام حضرت سیدنا امیر حمزہ کا خوب احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت کو آج ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ آج آپ کی شہادت کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ آج جس طرح سے سورج غروب ہوگا آپ کی شہادت کے ہم قریب ہو جائیں گے، اس لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اسلام کا وہ پہلا مجاہد، وہ جنگجو کہ جب علم بنایا گیا تو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈا بنایا اور اس پرچم مبارک کو جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ کی تلوار مبارک کے اوپر لگا دیا، یعنی پہلی جنگ یا پہلا محاذ جو جینا کی طرف تھا جس پہ آپ روانہ ہوئے سیف البحر کی طرف، وہ آپ کی جانب سے اس طرح لڑا گیا کہ آپ علم بردار بھی تھے اور مجاہد بھی تھے، اور تلوار میں ایک جوش بھی تھا، ولولہ بھی تھا، اور پھر آپ ہی کے حکم یعنی آپ ہی کی رضائیں اور آپ ہی کی منشا کو دیکھتے ہوئے جہاد کا ایسا حکم آیا کہ جس کو آج بھی ہم بھلا نہیں سکتے اور جس کی وجہ سے اسلام کی بقا شامل ہے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دوسرا ایک شرف آپ سے نسبت رکھتا ہے، وہ کیا کہ جب آپ ابو لہب کی کنیز سوبیا، ان کے تحت آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے دودھ پلایا اور جناب امیر حمزہ کو بھی۔ اس طرح سے ایک واقعہ ایسا بھی قرار پایا اور یہ بھی مقام آپ کو حاصل ہے کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں ہماری نظر میں ہیرو ہیں جو توہین رسالت کے دشمن ہیں، توہین کرنے والے کے دشمن ہیں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں، مگر ان سب کا سلام ہے اس شخصیت کے اوپر جو پہلا دافع ہے اور حفاظت کرنے والا ہے حرمت رسول کا۔ جب ابو لہب نے یہ کوشش کی اور ابو جہل کی طرف سے یہ غلطی ہوئی، یہ توہین ہوئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کی، تو آپ نے اس کا سر پھاڑ دیا۔ سیدنا امیر حمزہ نے یہ جرت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی حکم دیا اور یہ فرمایا مسلمانوں کے سامنے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کی کہ اب اسلام سرعام ہوگا، اعلان ہوگا، اور ہم ڈنکی کی چوٹ پہ اپنا حکم سنائیں گے۔ یہ بھی مقام آپ کو جاتا ہے، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے فضائل اور مناقب آپ کی شان میں ہیں، اور آج جن علماء کرام کو میں ساتھ لیے بیٹھا ہوں ان سے سننا چاہتا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کی شخصیت پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، پھر آپ کی شہادت کے اوپر بھی آنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اسی پروگرام میں شامل بہت ہی پیارے، شفیق، مہربان، گفتگو میں ایک احسن سلیقہ رکھنے والے مفتی طاہر عباسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور میرے لیے خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ مدینہ منورہ سے میرے پاس سید محمد علی شاہ صاحب تشریف فرمائے، جو عالم دین ہیں، معروف ہیں اور اپنے لہجے اور اپنے عمل اور اپنی خوشبو اور اپنے خاص کارناموں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، جو ان کو نسبت حاصل ہے آج اسی کے انجام اور اسی کے فضیلت اور اسی کے نتیجے میں یہ اس مقام اور اس وارگاہ میں تشریف فرمائے کہ جس میں جانے کے لیے ہم سب تڑپتے رہتے ہیں۔ مدینہ شریف سے سید محمد علی شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کس مقام پر اس وقت تشریف فرمائے؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ گنبد خضرا کے آس پاس ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کہاں ہیں۔ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ عدد خلق ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ فقیر کیونکہ حرمین طیبین کے سفر پہ الحمدللہ اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قرب میں الحمدللہ سرکار کے قدموں میں میرے سیدھے ہاتھ پہ مسجد علی ہے، اور ماشاءاللہ
اس ہاتھ کو میرے دل کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے الحمدللہ. اور آج مدینہ طیبہ میں حرمین طیبین میں آج 15 شوال ہے. یہاں پر آج سید الشہداء امیر طیبہ اسد اللہ و اسد رسول امہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یعنی کہ یوم شہادت ہے 15 شوال. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم فضائیں سید الشہداء کی سرزمین ہے. اور میں اگر آپ اجازت دو تو سید الشہداء کی بارگاہ میں 2 اشعار عرض کر دوں تاکہ پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں. فرمائیے. اللہ اکبر. آپ نے بڑی پیاری ماشاء اللہ قربان سید الشہداء. ہم منتظر آپ کے اشعار کے. اور یہ کوئی کم سعادت نہیں ہے کہ جس مقام پر آپ تشریف فرمائیں وہاں سے ہمیں یہ باتیں سنا رہے ہیں. یہ اشعار، یہ خوبصورت الفاظ یقیناً تاریخی حیثیت کے حامل ہیں. اور آج کا یہ دن آپ کے مقام و مرتبے کے لیے بہت زیادہ ہمیں قربت عطا فرمائے گا. مفتی طاہر عباسی صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جناب ابو عمارہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام ہے آپ کا، کیا شخصیت ہے آپ کی، اور کیا رتبہ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. بھائی اویس صاحب، یوں تو کسی بزم کے اندر بہت سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس محفل کی، اس انجمن کا شعلہ اور اس کی جان ہوا کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ افراد جو ہجرت کے موقع پر ساتھ تھے، وہ بنیادی طور پر 3 تھے. مدینہ طیبہ میں جب آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو اس میں حضرت علی تھے، حضرت عقیل تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. مدینہ کی اس ہجرت کے سفر میں؟ جی ماشاءاللہ. اور جیسا کہ کچھ اشارہ آپ نے اس واقعے کی طرف کیا کہ توہین رسالت کے ارتکاب پر پہلی دفعہ حرارت دکھانے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو یہ وہ عجیب و غریب موقع ہے جو اپنے اندر کئی چیزیں پنہاں رکھتا ہے، سموئے ہوئے ہے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ہے. جب شکار پر یہ تشریف لے گئے تھے، واپس آ رہے تھے، تو یہ شکار سے جب آدمی آتا ہے فاتحانہ انداز میں ذرا چلتا ہے، تو اس انداز میں آ رہے تھے. 2 لونڈیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں. اچھا. کہ آج اگر حمزہ کو یہ بات پتہ چلے کہ ابو جہل نے اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے، تو یہ اس چال سے نہ چلے. واقعہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان مبارک ابو جہل نے پکڑ کر اس زور سے جھنجھوڑا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی شدت سے آنکھیں ابل آئی تھیں. اللہ اکبر. تو حضرت حمزہ نے کھڑے ہو کر، اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کھڑے ہو کر پوچھا کیا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے بتایا جی ایسے ایسے ہوا ہے. حضرت حمزہ گئے اور شکار کی جو وہ تیر کی کمان ساتھ تھی، اس کمان کو اس زور سے اس کے سر دے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. اللہ. ایسی جرت، ایسی جسارت، ایسا بطل کوئی اور اپنا ثانی حضرت حمزہ نہیں رکھتے تھے. ماشاءاللہ. اس کے بعد جب واپس تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول کا ایک مزاج ہوا کرتا ہے کہ اپنے ہر حال کے اندر پہلی توجہ اپنے رب کی طرف لے جانا، یہ ایمان کا پہلا ہدف ہے، ایمان کا پہلا خاصہ ہے، ایمان کا پہلا سبق ہے. یہی ہم سب کے لیے بھی ہے. حالات کس پر نہیں آتے، لیکن حال کے آنے پر پہلی توجہ جس طرف جاتی ہے بنیادی طور پر رب اس ذات کو کہا جاتا ہے. رب کی ڈیفینیشن بھی یہی بنتی ہے کہ جس کی طرف پریشانی میں پہلی جستجو اور پہلی توجہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد مسجد حرام میں صحن مطاف کے اندر تشریف لائے اور اپنے زخموں کو زمزم سے صاف کیا، اور اس کے بعد اللہ کے آگے سر بسجود ہو گئے. اسی اسنا میں حضرت حمزہ تشریف لائے اور کہا کہ بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. آپ نے فرمایا، پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، پھر دوبارہ کہا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا میں اس سے راضی نہیں ہوں. اللہ اکبر. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ پھر تو کس چیز سے راضی ہوگا؟ دیکھیے، جو مشن اور کاز کو مد نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے رستوں کے اندر
یہ کیکر کنکر یہ کوئی معنی نہیں رکھتے یہ پتھر. وہ اپنے مشن، اپنے کاز، اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں. وہ اپنے ہر حال کو پس پشت ڈال کر اپنے مقصد کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے گول سیٹنگ اور ایمز کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں. فرمایا چچا میں تو اس سے راضی ہوں گا جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں تو بھی پڑھ. یہ مقصد ہے، یہ مشن ہے. یہ وہ ایک گرم توے پر روٹی یا گرم لوہے پر ایک ایسی مار تھی کہ کہا میں تیری غلامی میں آنے کو تیار ہوں، پڑھا تو جو کلمہ مجھے پڑھاتا ہے میں پڑھنے کو تیار. اللہ اکبر. جبکہ بڑے ہیں عمر میں، جبکہ عمر میں بھی بڑے ہیں. اور اگر اس وقت یہ بھتیجا کہتا کہ میں تو صرف سر پھاڑنے سے راضی نہیں ہوں، ابو جہل کی بوٹی بوٹی کر دی جاتی، وہ بھی کر کے دکھا دیتے اپنے بھتیجے کو راضی کرنے کے لیے. ایک طرف یہ موقع ہے، آپ نے پوچھا مقام کیا ہے، ایک طرف یہ مقام ہے اور دوسری طرف وہ مقام ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وحشی بتا تو میرے چچا کو کیسے قتل کیا. اللہ اکبر. تو اس میں جب واقعہ ہندہ کا آیا، اس میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں. ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہندہ، جبکہ کتابوں میں جو واضح الفاظ میں آتا ہے وہ ہند آتا ہے، ہند. اس کی وضاحت اور اس کی تصحیح ساتھ ساتھ ہم کرتے چلیں. تو جب موقع اس واقعے کے اندر، قصہ خوانی کے اندر حضرت ہند کا، اس وقت اسلام میں نہیں داخل ہوئی تھیں، ہند کے کلیجہ چبانے کا وہ مشہور واقعہ ہے. تو جب انہوں نے یہ کلیجہ چبایا ہے تو ان سے چبا نہیں ہے، ان سے چبا نہیں ہے. تو کچھ حصہ اس کا کرچی کرچی ہوا، جب نہیں چبا تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا. یا اللہ. تو جب یہ واقعہ سنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی. اس موقع پہ روک کے کہا وحشی ایک بات یاد رکھ، اللہ اکبر. میرے چچا کا کلیجہ، اس کا خون کا ایک قطرہ بھی جس جسم کے اندر جائے گا جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہے. اللہ اکبر. یہ وہ دور بینی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ہند کو اسلام کی طرف لے جاتی ہے. یہ مقام ہے کہ جس کا جینا بھی اسلام کے لیے ہے، جس کا مرنا بھی اسلام کا سبب بن گیا. کوئی شک نہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مشن اور گول سے اٹیچمنٹ. جس کے خون کا یہ مقام ہے کہ جس پیٹ میں جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے. اس کا اپنا کیا مقام، اور اس کے خون کا کیا مقام ہوگا؟ جو آل رسول ہوگی اس کا کیا مقام ہوگا کہ اگر اس کا خون کسی کے پیٹ میں جا رہا ہے تو اس پہ آپ یہ جملے کہہ رہے ہیں جو خود خون رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خون بنی ہاشم ہے، جناب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، یعنی شہداء کے سردار. تو یہ حساب و کتاب کا معاملہ تو بڑا سنگین ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے. البتہ دل دکھتا ہے جب اب یہ سنتے ہیں. جب آپ کہہ رہے تھے کہ کلیجہ چبایا تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج بھی کوئی ہمارا کلیجہ چبا رہا ہے. انتہا ہے دشمنی کی اور انتہا ہے بغض کی اور کینہ کی اور عناد کی. مگر یہ شخصیت کون ہے سامنے؟ یہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. لاکھوں کروڑوں سلام آپ پر. ہم لوٹ کر آئیں گے، سید محمد علی شاہ سے بھی گفتگو کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ. خواتین و حضرات، آج آپ نے کہیں جانا نہیں ہے. آج ہم اس شخصیت پہ بات کر رہے ہیں جس پہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سب سے کم گفتگو ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ اہل ہیں بات کرنے کے، آپ کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو بہت سارے بچے بھی دین کی طرف آئے، بہت سارے جوان بھی آئے. جوانوں کو، بچوں کو لانا آسان ہوتا ہے مشن کی طرف، مگر عمر رسیدہ لوگوں کو لانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. یا پھر ان لوگوں کو کم سے کم جو شکاری ہوں، جو جنگجو ہوں، جو بہادر ہوں، جو بااخلاق ہوں مگر میدان کے آدمی ہوں. لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان نہیں، آج الف لام میم جاری ہے. آپ کا انتظار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، گزشتہ شب میں جنت داخل ہوا تو مجھے یہ دکھایا گیا کہ جناب سیدنا جعفر طیار پرواز فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک تخت ہے جس پہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، برجمان ہیں. آپ نے یہ خوشخبری مسلمانوں کو سنائی اور مقام سید الشہداء بیان فرمایا. صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی شہادت کو آپ نے انتہائی صدمہ،
رنج اور حزن کا سال قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے میرے لیے کیا صدمہ ہو سکتا ہے کہ میرے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے دور ہو گئے۔ آپ کی جدائی میرے لیے بڑا شدید صدمہ ہے۔ اور پھر کچھ ہی لمحات بعد جب فرشتوں کی آمد ہوئی تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ میری بیٹی اور پھوپھی جان جناب صفیہ خوش ہو جائیے کہ مجھے بتایا گیا کہ سیدنا حمزہ کا نام آسمان والوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی شخصیت ہے، ان کی شجاعت اور اخلاق اور پھر اطاعت رسول بہت ہی خاص رکھتی ہے۔ میں مفتی طاہر عباسی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ کس طرح جنگ کا آغاز ہوا؟ کیسے جناب سیدنا امیر حمزہ برجمان ہوئے اور میدان کے مرد کہلائے، اور اس کے بعد آپ نے فتح بھی اور نصیب فرمائی، اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں فتح؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہت سارے خاصیات آپ نے اشارتاً گنوائی ہیں، ویسے ہی بہادری اس پورے خاندان کے خون کے اندر اپنا حصہ رکھتی تھی۔ بے شک۔ اور اسلام لانے کے بعد سے لے کر اور دنیا سے رحلت فرما جانے تک ہر موقع بشمول بدر ایسا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، وصالت اور بطل ہونا وہ کسی دلیل کا محتاج نظر نہیں آتا۔ بدر کے موقع کی بھی جہاں مٹھی بھر مسلمان ہیں، وہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مقدس جو ہے ایک بڑا معنی رکھتا تھا۔ اور قریش کے اندر، اہل مکہ کے اندر بھی ایک جرت بڑی تھی۔ تو اس میں جب آغاز ہوا اس جنگ کا تو اس میں انصار کسی جگہ پیچھے نہیں رہتے تھے، تو انصار نے آغاز میں اپنا قدم رکھنے کی چاہت رکھی، اور انہوں نے وہاں بھی چاہا کہ مہاجرین کا خون محفوظ رہ جائے۔ تو اس موقع کے اوپر بشمول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمیں ہمارے خاندان کے لوگوں سے واسطہ ڈالیے، ہمارے خاندان کے لوگ سامنے آئیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت یہ خاندان کے لوگوں نے جو پہلا پالا پڑا ہے دشمن سے، تو یہ اسی صف کے مسلمانوں میں سے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام ایک طرف جنگ جاری تھی زمین پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس فتح کو منوانے کے لیے بدستور اللہ کے آگے سر بسجود۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر اٹھایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، اللہ نے فتح کے نقشے بنا دیے ہیں۔ تو جیسے دیگر صحابہ کرام اپنی حیثیت رکھتے تھے، وہاں ایک عمومی اور امتیازی حیثیت کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخ رقم فرمائی ہے۔ اور ہر موقع کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو بڑی عزت ملی ہے، آپ کا وجود اقدس یہی تو وجہ ہے کہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب چچا کے جانے کا غم تھا، اور دوسری طرف اسلام کی عمارت کی بھی فکر تھی کہ عمارت اسلامیہ جو ہے اس کے اندر حضرت حمزہ ایک جان کا معنی رکھتے تھے، ایک حیثیت رکھتے تھے۔ لہذا ان کا دنیا سے پردہ فرما جانا اسلام کا ایک بہت بڑا ایک صدمہ تھا، ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور یہ صدمہ اتنا عجیب تھا تو اس میں جو عام الحزن قرار دیا اس کو پورے سال، عام الحزن قرار دیا۔ 70 صحابہ کرام احد کے موقع پہ جو اللہ سے جا ملے ہیں، تو اس میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ 3 یا 4 ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ طیبہ میں، تو مدینہ طیبہ کی گلیوں سے اس وقت نوحہ حرام نہیں ہوا تھا، تو مدینہ کی گلیوں سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی، ما کان لعمی احد من بواکیہ، اللہ، میرے چچا کے رونے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، میرے چچا پہ رونے والی کہاں ہے؟ اللہ، میرے چچا کے لیے رونے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کچھ خواتین کو بھیج دیا تھا کہ حضور کے دروازے پر وہ چلی جائیں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا سامان پیدا فرمائیں، آنسو بہا کر، ایک غم کا اظہار کر کے۔ تو آپ علیہ السلام نے دروازے میں جب آواز سنی تو آپ نے دروازہ کھول کے پوچھا کیا بات ہے؟ تو نے کہا جی ہم آپ کے چچا پر رونے آئی ہیں۔ فرمایا میرے چچا کے لیے رونے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو اب یہاں وہ جملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کا شمار آسمان والوں میں کر لیا، آسمان والوں میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان تھے حضرت حمزہ
میں رش کر رہا ہوں اور آپ کا مقام اور مرتبہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں خواتین و حضرات، اور کتنا ہم خوش قسمت کہلائیں گے اگر ہم سمجھ پائے سیدنا امیر حمزہ کی شخصیت کو، کہ جو ہی آپ نے اطاعت رسول کا فرض نبھایا اور اس کی حامی بھری، آپ نے کر کے دکھایا، اور پھر کتنے سارے شہداء ہیں جس میں آپ کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ سید الشہداء ہیں، اور تمام اصحاب میں آپ کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں پہ میں یہ سوالات پوچھ رہا ہوں وہاں پہ مجھے یہ بھی اشتیاق ہے کہ میں آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کروں۔ یہ انتہائی رنج والا مقام تھا، یعنی اس غزوہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مسلمانوں کو بظاہر اطمینان تو یہ ہوا کہ فتح نصیب ہو گئی ہے اور ہم شکست سے بچ گئے، اور یقیناً شکست اور اس طرح کی ذلتیں رسول خدا اور آپ کے اصحاب کے لیے نہیں ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ عزت والا ہے۔ البتہ یہ کہ یہ رنج اور غم اور دکھ ضرور تھا کہ ایک انتہائی قریبی ساتھی، اگر ایسا ساتھی کہ جو چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، صحابی بھی ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے کیا ہو کہ وہ سپہ سالار بھی ہے، جنگجو بھی ہے، بہادر بھی ہے، ہم سے چھین لیا گیا۔ مفتی طاہر عباسی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی صاحب یہ کیا معاملہ ٹھہرا؟ ایسی کیا دشمنی اور عناد تھا؟ ایسا کیا بغض تھا؟ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، انتہائی شدت کے اختلاف ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، لوگ مار دیتے ہیں، مگر مارنے کے بعد جسم اقدس سے، پیارے جسم کے ساتھ اس طرح سے سلوک سے پیش آنا اور یہ رویہ برتنا کہ اس کا سینہ چیرا جائے اور پھر اس کا کلیجہ چبایا جائے، یہ کس بات کا اعلان تھا؟ دیکھیے بھائی اویس صاحب، ایک تو بات جہاں تک آج کے معاشرے کی اور آج کے معاشرے کے کفر اور شدت کی بات ہے، ایز کمپیئر ٹو اس دور کا معاشرہ، تو آج کا کفر تو کوئی جاندار کفر نہیں ہے۔ اس وقت کا جو کفر تھا وہ بڑا ہی شدت کا کفر تھا، اور ہوا یہ تھا کہ مطعم بن عدی اہل مکہ میں سے ایک تھے، ان کے ایک بھائی تھے ایمہ بن عدی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ایمہ کو قتل کیا تھا، حضرت حمزہ نے۔ تو یہ اس قتل کا بنیادی طور پہ بدلہ تھا کہ مطعم نے کہا تھا کہ حمزہ کو قتل کرنا ہے۔ اچھا، یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے کیسے اس واقعے میں موجود تھا۔ اب اس موقع کے اوپر حضرت ہند نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ دیکھو وحشی، غلام تھے یہ ان کے، وحشی تم اس کو 3 آدمیوں کو ٹارگٹ دیا تھا، محمد، علی، حمزہ، ان 3 میں کسی ایک کو مار دیتے ہو تو تم آزاد ہو۔ ان تینوں کو ہی کیوں؟ بنیادی طور پر جو احد کے میدان سے یا مکہ مکرمہ کی تاریخ سے ایک ٹاکرا چلا آ رہا تھا، وہ تو اسی خاندان سے تھا نا۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ ہجرت کے موقع پر کون کون ساتھ تھا، وہ بنیادی مہاجرین میں سے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا منہ پر تماچا تھا اہل مکہ کے لیے کہ یہ کیسے ہماری غلامی اور ہماری مار پیٹ سے نکل کر ایک نئی ریاست کو قائم کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس ریاست کو کامیابی کے ساتھ قائم کر کے دکھایا۔ محض رسمی طور پر کسی ریاست مدینہ کا انعقاد میاں اویس صاحب نہیں ہوا تھا، بلکہ حقیقی بنیادوں پر ریاست مدینہ کا انعقاد ہوا تھا۔ یہ 3 افراد، جی 3 افراد۔ تو اس پر حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے یا رسول اللہ یہ دیکھا کہ آپ کے ارد گرد تو پہرا بڑا سخت ہوگا، آپ تک تو میں نہیں پہنچ سکتا، تو میں نے یہ ارادہ کیا۔ اچھا، حمزہ کی جہاں تک بات ہے تو حمزہ پر تو میں سوتے ہوئے بھی وار نہیں کر سکتا تھا، اتنا رعب تھا حمزہ کا، جناب امیر حمزہ کا۔ جی ہاں، تو میں نے یہ طے کیا کہ میں علی پر وار کروں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ۔ تو نعوذ باللہ یہ ان کے ارادے سے نکلے تھے۔ اب جب قریب پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کی آنکھوں کو اس طریقے سے چوکس پایا جیسے علی کی تلوار کو چاروں سے چوکس پایا تھا۔ حیدری، واہ واہ، ایسے تو نہیں نا؟ سبحان اللہ۔ اچھا جی، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ حمزہ کی طرف بڑھوں، دیکھوں کیا صورت ہے۔ میں یہاں پر روکنا چاہتا ہوں، اتنی کوئی سسپینس والی گفتگو اور حقائق پہ مبنی گفتگو ہے، ایک مختصر سا وقفہ میں لے رہا ہوں، ضرورت بھی ہے وقفے کی، لوٹ کر آؤں گا، یہیں سے میں آپ کے سامنے جاری رکھوں گا۔ یعنی جناب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس نے یہ ٹارگٹ بنایا مگر ناکام ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا روب، جلال، اور پھر آپ کی ہوشیاری اور بیداری، اور پھر آپ کا چوکنا رہنا، اور پھر آپ کا ظاہر اور باطن سے واقف رہنا اتنا خطرناک اس کے لیے ثابت ہوا کہ اس نے ارادہ بدل لیا۔ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔
الف لام میم میں خوش آمدید. میں محمد اویس ربانی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ آپ کا یوم شہادت جس تاریخ میں ہم داخل ہو رہے ہیں، یقیناً آپ کے مناقب اور فضائل کا ایک الگ ہی مقام، مگر ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کی شہادت کا وہ واقعہ جو غم اندوز ہے اور انتہائی دکھ ہے، اس حوالے سے بھی. اور میں کیوں نہ کروں، کیونکہ اس دکھ کا اعلان تو رسالت مآب، فخر موجودات، مقصود کائنات، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور صرف ایک دن نہیں، ہم تو آج پروگرام کریں گے اور چلے جائیں گے، مگر جس کو زیادہ نسبت حاصل ہے اور جس کا مقام جو جانتا ہے، اس نے پورے سال کو دکھ اور غم اور انتہائی افسوس کا سال قرار دیا. اور پھر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ڈھکی ہوئی نہیں ہے کہ آپ نے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، خواتین کو اور لوگوں کو اشارہ دیا کہ آج میرے چچا کے اوپر نوحہ کرو، غم کرو، دکھ کرو اور اس افسوس کا اظہار کرو، ان کو یاد کرو، کیونکہ وہ مجھے عزیز ہیں اور بہت پیارے ہیں. میں سید محمد علی شاہ صاحب سے، جو اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرمایا، آپ سے جاننا چاہتا ہوں. جناب سیدنا امیر حمزہ کا مقام اتنا بلند ہے، البتہ یہ سوال میرے دل سے اٹھ رہا ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کوئی ابہام پیدا کر رہا ہوں، مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر بڑے مقام کا آدمی اور اس قدر بہادر و شجاع اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قریب آدمی، اور اس کو دکھ پہنچانے والا، تکلیف پہنچانے والا، قتل کرنے والا، شہید کرنے والے، وہ ہمارے لیے ہم ان کو کیسے یاد کریں؟ یعنی ان کی پوزیشن کیا ہے، سٹینڈنگ کیا ہے؟ جب مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جناب وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں ایک پل کے لیے سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی ان کے لیے آسانی ہوگی اور جناب امیر حمزہ کا قتل کرنے کے بعد شہادت کا اس بلند مقام اور مرتبے کو جانے بغیر اور جناب حمزہ کی معرفت کو جانے بغیر اس انجام سے گزرنا یہ آسان ہوگا؟ رسول خدا کس طرح سے ان کا سامنا کرتے ہوں گے؟ کیا ان کے لیے کوئی بخشش ہوگی؟ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اذیت، سید الشہداء کی شہادت، اور آپ نے جب کہ حضرت وحشی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے سامنے نہیں آیا کرو، تمہارا ایمان ہے میرے سامنے نہیں آیا کرو، مجھے اذیت کی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیے، سودا سے کیا تھا کہ آپ شہادت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر یقین ہوئے. میں تھوڑا سا دو بار میں سید خدا کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں. سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی، بے شک. سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی، بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی. بخشش مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی. میں سرکار کے قدموں میں ہوں، میں شاہ مدینہ کے در پر جب حاضری دینے آتا ہوں، میں شاہ مدینہ کے در پر جب حاضری دینے آتا ہوں، سرکار سے لے کر جاتا ہوں خیرات امیر حمزہ کی. خیرات امیر حمزہ کی، سبحان اللہ. سلام ہے ہمارا. شاہ صاحب آپ وہاں جہاں آپ تشریف فرمائیں، وہیں پہلو میں جنت البقیع ہے، اور پھر اس سے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو میدان احد ہے، اور پھر سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر انور بھی ہے. کیا سچ بتائیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا، آپ کا دل نہیں کرتا دیکھ کے کہ وہاں روضہ تعمیر ہو اور ان مقامات کی حفاظت کی جائے اور سر پہ سایہ ہو اور مزار پر انور ہو، اور وہاں جب ہم جائیں تو ان کی زیارت کرنے میں ہمیں کوئی دقت حاصل نہ ہو؟ سچ بتائیے گا. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم ہستی ہے سر، حقیقت ہے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے اسلام پر احسان ہے. آج ہم نے تو ماں کی گود سے اسلام مل گیا، انہوں نے اپنے شجر سے، سید الشہداء نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر، یعنی اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیا. تو ہم تو ان کو خدا کی قسم اس زمین پر پاؤں رکھتے بھی ہمیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ کانپتا ہے کہ ہم کس طرح وہاں حاضری دیں. وہاں کا ادب، وہاں کا احترام. تو ذہن نصیب جہاں بھی مقدس مقامات ہوں، اللہ کرے کہ وہاں پر کیا نام ہے اس کا، ان کے مزارات، ان کی شائن شان تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جتنی اپنی عقیدت اور محبت ہے ہونی چاہیے. تو میں ایک عرض کر رہا تھا، حضرت بدر کے اندر، بدر کے اگر ہیرو دیکھیں وہ بھی سید الشہداء ہے. اللہ اکبر. بدر میں 45 کفار جو ہے وہ فاصلے جہنم ہوئے. 45 میں سے اللہ اکبر 51
31 جو ہے وہ کفار کو سید الشہداء قتل کیا. قربان جائیے سید الشہداء کی مفتی شجاعت صاحب کیسے. یہ بدر کا فگر بھی ذرا حیثیت بتا دیجیے گا آپ. اور میں چاہتا ہوں میرے پاس آخری 2 منٹ ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیے گا کہ کتنا بڑا غم اور دکھ اور افسوس ہے، مگر یہ کہ ہم آج کیا سبق لیتے ہیں آپ کی شہادت سے، کس طرح سے اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے. دیکھیے اس میں ایک تو بات ذیل میں گزری، آپ نے علامہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا جس کا جواب میں تھوڑا سمجھ نہیں پایا ہوں، شاید میری توجہ میں کچھ کمی ہے، کہ ایسے لوگوں کی بخشش کیسے ہوگی. تو یاد رکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد جو کچھ پہلے ہوا ہے یہ پورے وثوق سے اس بات کو عقیدے کا حصہ رکھنا چاہیے کہ اسلام کا لانا دراصل مقصد کا کامیاب ہو جانا ہے. جو اس شہادتوں کا سلسلہ ہے نا صحابہ کرام کی، اور جو قربانیاں ہیں، ان کے پیچھے شخصیات مقصود نہیں ہیں، ان کے پیچھے شخصیات کے روزوں کا بنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے اس مقصد کا حاصل کرنا ہے جس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ایک نفس قدسی کا خون بہا ہے. تو اس مقصد کے حصول کے لیے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے. تو اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے کے نظام کو، جو کچھ آدمی سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ان ساری چیزوں کو منہدم کر اب دیتا ہے. نیا چیپٹر کھل گیا ہے. نمبر 1 بات تو اس لیے صحابہ کرام کے جو زمانے جاہلیت کے گزرے ہوئے واقعات ہیں، ان واقعات کو بنیاد بنا کر ان کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ ان کی اس عمل پر مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سے دے دیا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، آپ کا یہ دوسرا سوال جو آپ نے مجھ سے کیا وہ یہ ہے کہ ہم اس سارے واقعے سے کیا تصور لیں. یہ ضروری ہے اور خاص ہے، کم وقت میں آپ نے بتانا ہے. دیکھیے اس واقعے سے بنیادی طور پر جو تصور لینے کی ضرورت ہے، یا آج کا جو ہم ایجنڈا لے کر اٹھیں، وہ یہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے سوال کے ذیل میں کہا کہ ہم مقصد کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہر رشتے کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اور یہ سب سے بڑا مقصد جو دنیا میں بعثت کا ہے، جو انبیاء کرام رضوان علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہے یا انسان کی پیدائش کا مقصد ہے، وہ یہ ہے رب کو رب تسلیم کرنا، رب کو ماننا، رب کے کلمے کو دنیا کے کنارے تک پہنچا دینا. بہت خوب، آپ نے آسان اس کر دیا. مقصد کی خاطر یہ شہادتیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، اور شہادت کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اسلام میں جہاد کا سلسلہ قائم رہے گا قیامت تک. انشاءاللہ. برحق جہاد جو ہوگا اس کو ہم جہاد کہتے شکر رہیں گے. مفتی طاہر عباسی کا بہت بہت شکر گزار ہوں، سید محمد علی شاہ صاحب کا، اور خواتین و حضرات آپ کا بھی شکر گزار ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی ہے اس کا مقصد صرف ایک ہے. دنیا کی ہر اسٹوری میں ایک ولن اور ہیرو ہوتا ہے، اور ولن آخری دم تک ولن رہتا ہے اور ہیرو رہتا ہے. مگر یہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے کہ جس میں ولن بھی آخر میں انٹر ہوتا ہے، ہیرو کی سائٹ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہ تبدیلی لے آتا ہے، اور اپنے اندر بھی اور اپنے ظاہر میں بھی اور اپنے باطن میں بھی. یہ اسلام ہے، یہ اس کا ایفیکٹ ہے، یہ اس کا تاثر بھی ہے اور اس کی تاثیر بھی ہے، اور یہی گفتگو کا نچوڑ بھی ہے. جناب سیدنا امیر حمزہ پہ لاکھوں سلام، اور آپ پہ سلام اس لیے بھی کہ آپ کا جو مشن ہے اس میں آپ کو سکسس مل گئی. یعنی آپ کا دشمن بھی آخر آپ کا طرفدار ہو گیا، آپ کا حمایتی ہو گیا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت خیال رکھنا. آپ کا ضامن خدا ہو اور ملک پاکستان کے آپ ضامن ہو. پروردگار اللہ کی امان میں رہیں. Hare